اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت فرمانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کے سبق میں ہم کھڑی حرکات کے بارے میں سیکھیں گے کہ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں، ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زبر، زیر اور پیش کو جس طرح ہم نے سابقہ اسباق میں پڑھا کہ ان کو حرکات کہتے ہیں، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، جبکہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ سادہ جو حرکات زبر، زیر اور پیش ہوتی ہے ان کو لمبا نہیں کیا جاتا، جبکہ کھڑی حرکات کو ہمیشہ لمبا کر کے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا حروف مدہ کیا ہوتے ہیں، جن کو ہم نے لمبا کرنا سیکھا کہ ان کو لمبا کیا جاتا ہے۔ الف، واو اور یا یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ تو جس طرح حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے، سیم اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جو کھڑا زبر ہوتا ہے وہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ کھڑی زیر جو ہوتی ہے یہ یا مدہ کے برابر اور الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تا پر کھڑا زبر لگا ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے تا، اور الف مدہ جو ہوتا ہے تا الف زبر تا، تو لہٰذا کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الف مدہ کے برابر اتنا ہی لمبا اس کو کیا جاتا ہے۔ کھڑی زیر تی، تا کھڑی زیر تی، تو یہ یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، اس کو اتنا ہی لمبا یعنی ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اور الٹا پیش تو، تا الٹا پیش تو، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے، یہ واو مدہ کے برابر ہوتی ہے۔ تو، تا واو پیش تو یہ کھڑی حرکات کہلاتی ہیں۔ الف مدہ کی طرح واو مدہ اور یا مدہ کی طرح کھڑی حرکات کو بھی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تا، تی، تو، تو، تی، تو۔ اگر ان کے ہجے کیے جائیں تو اس طرح ہم نے اس کو جوڑ کر کے یا ہجے کر کے پڑھنا ہے۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا، تی، تو۔ تو کھڑا زبر تو، تو کھڑی زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو، تی، تو۔ اس کے آگے ہم پڑھیں گے زا، زی، زو، ذا، ذی، ذو، ان کو لمبا۔ سا، سی، سو، سو، سی، سو، اس کو ہم نے اس طرح لمبا کرتے ہیں۔ تو چند الفاظ کی ہم مشق کر لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ھذا، ہا پر کھڑا زبر، اس کو ایک الف لمبا، اس کے بعد ہے الف مدہ ذال، الف زبر زا، یہ الف مدہ، تو یہ دونوں ایک جیسے ایک جتنے لمبے ہو گئے۔ ھذا، ذالک، زال پر کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو ایک الف لمبا کرنا ہے۔ ذالک، لہو، لام پر سمپل زبر ہے اس لیے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ ہا پر الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، یہ کھڑی حرکات میں سے ہے۔ لہو، لاہو کریں گے تو غلط ہو جائے گا، لا کو لمبا کریں گے تو غلط۔ لہو، بیہی، بیہی غلط، یا بیہی، بی کو بھی لمبا ہی کو بھی لمبا غلط، یا بی کو لمبا ہی کو چھوٹا تب بھی غلط، تو بی کو چھوٹا ہی کو لمبا، بیہی۔ طغا، طغا، غین کو لمبا کریں گے، موٹا بھی کریں گے، غین پر کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو لمبا کریں گے۔ داود، واو پر الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ داود، وود، ہونٹوں کو گول کر کے واو کو پڑھنا ہے۔ رسولہ،
رسولی، اب اس کو رسولی ہی پڑھ دیں یعنی سین کو لمبا کریں گے تو یہ واو مدہ بن جائے گا۔ ہی کو لمبا کرنا ہے کیونکہ ہی کے نیچے کھڑی زیر ہے، نہ را کو لمبا کرنا ہے، نہ سین کو لمبا کرنا ہے، اور نہ ہی لام کو لمبا کرنا ہے، ہی کو لمبا کرنا ہے، رسولی ہی۔ اس کے آگے لفظ ہے رسولی ہی، رسولی ہی، سو کو اس لیے لمبا کرنا ہے کہ یہ واو مدہ ہے، اور ہی کو اس لیے لمبا کرنا ہے کہ یہ کھڑا زبر ہے۔ مآبن، ما کو چھوٹا کیونکہ زبر ہے اور الف پر کھڑا زبر ہے، مآبن، آ کو لمبا کریں گے، صلاتن، صلاتن، لام پر کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو لمبا کریں گے، زکاتن، کاف کو لمبا کریں گے کھڑا زبر کی وجہ سے، مقامہ، ہو کو لمبا کریں گے الٹا پیش کی وجہ سے، مقامہ، ختامہ، تا پر کھڑا زبر ہے اس کو لمبا کریں گے اور ہو کو لمبا کریں گے، اس پر الٹا پیش ہے، ختامہ، آوا، آ کو بھی لمبا، وا کو بھی لمبا، الف پر کھڑا زبر ہے اس کو لمبا، واو پر کھڑی زبر ہے اس کو بھی لمبا، آوا، آوا۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا کہ آج ہم نے کھڑی حرکات کو پڑھا ہے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، ان کو ہمیشہ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، حروف مدہ کی طرح ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اگر اس کو چھوٹا کر دیں گے تو اس کی جو غلطی ہو جائے گی، اس میں پڑھنے میں غلطی سرزد ہو جائے گی، تو لہٰذا جو بھی کھڑی حرکات ہوں گی ان کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا سنا اور سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔